بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے اس کائنات کے اندر 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھیجے، اور بعض نبیوں کو اللہ نے کتابیں عطا فرمائیں، بعض کو صحیفے عطا فرمائے، اور اسی طرح آخری امت کو اللہ رب العزت نے اپنا محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ عطا فرمایا، اور امت کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے کتاب کو نازل فرمایا، وہ ہے قرآن۔ اور قرآن کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے، یعنی انسان کی تربیت کرنا، انسان کی رہنمائی کرنا۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کا ایک حرف پڑھنے سے انسان کا ایک گناہ مٹتا ہے، ایک حرف پڑھنے سے اس کو نیکیاں ملتی ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کو سمجھنے اور پڑھنے کے لیے روشنی مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کی ایک آیت کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ آسان لفظوں میں ترجمہ عرض کروں تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تحقیق تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک دلیل آ گئی، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے نازل فرمایا نور اور کتاب۔ یہاں نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ببرکات ہے، اور کتاب مبینہ سے مراد قرآن عزیز فرقان حمید ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے نور کا ذکر پہلے ارشاد فرمایا اور کتاب کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے میں سمجھانے کے لیے یہ عرض کرتا ہوں، کوئی کتاب ہے، اس کو پڑھنا ہے تو اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے اس کتاب کے لیے روشنی کا اہتمام کرنا ضروری ہوگا۔ اگر دن ہے تو پھر سورج کی روشنی ہے، تو پھر بھی اگر سورج نہیں ہے تو سورج نکلنے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر رات ہے تو کتاب کو پڑھنا ہے تو تاریکی چھائی ہوئی ہے، اندھیرا ہے، بلب کا لائٹ کا اہتمام نہیں ہے، انتظام نہیں ہے، تو کتاب پڑھی ہے مگر اس کتاب کا فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے لائٹ کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے، تو روشنی ہوگی تو کتاب پڑھی جائے گی، روشنی ہوگی تو کتاب پڑھی جائے گی، اگر روشنی نہیں ہے تو پھر کتاب نہیں پڑھی جائے گی۔ اگر کوئی پڑھنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب کتاب کو صحیح طرح وہ دیکھ نہیں سکے گا تو اس کے اندر غلطیاں کرے گا، اس کو غلط سمجھے گا، غلط سمجھائے گا۔ اسی طرح یہ جو کتاب ہے قرآن عزیز فرقان حمید ہے، اس کو پڑھنے کے لیے بھی ایک تو ظاہر کی روشنی درکار ہے، لیکن ایک باطن کی روشنی بھی درکار ہے۔ وہ باطن کی روشنی کیا ہے؟ جیسے اللہ نے قرآن میں ترتیب کو رکھا نورا مبینہ، پہلے اللہ نے نور کا، روشنی کا ذکر کیا، بعد میں رب تعالیٰ نے کتاب کا ذکر فرمایا۔ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے
اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کتاب کو سمجھوں جس حکم کے ساتھ یہ نازل ہوئی ہے اور جو اس کا حقیقی معنی ہے، حالانکہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے، ہر شخص کتاب پڑھنے والا ہدایت کے راستے پہ نہیں ہوتا۔ خود قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے بڑے ایسے ہیں جو مجھے پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے اور بڑے ایسے ہیں جو ہدایت پا جائیں گے۔ یہاں پہ بھی اگر ترتیب دیکھیں تو پہلے اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ نے یہاں بھی ترتیب یہ رکھی ہے کہ پہلے پڑھنے والے گمراہ ہو جائیں گے، بعد میں پڑھنے والے ہدایت پا جائیں گے، یعنی زیادہ گمراہ ہو جائیں گے، بعد ہدایت پا جائیں گے۔ تو اسی طرح قرآن عزیز فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے ظاہر کی روشنی بھی درکار ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو باطن کی روشنی ہے وہ بھی درکار ہے۔ قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھانا ہے، تو گرامی قدر حضرات پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اصل روشنی درکار ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کیا ہے؟ اس روشنی سے مراد عشق مصطفیٰ ہے۔ جب تک کسی انسان کے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا نہیں ہوتا، جب تک وہ عشق مصطفیٰ کی روشنی لے کر اس کتاب کو پڑھتا نہیں ہے، اس کتاب کو سمجھتا نہیں ہے، تب تک وہ اس کتاب کے معنی کو نہیں سمجھ سکتا اور اس کتاب کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے پہلے نور کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے۔ تو جو مصطفیٰ کے نور کا کرے ہی انکار، وہ شخص جو ہے وہ کیسے اس کتاب کو پڑھ سکتا ہے؟ اور پڑھتا ہے تو پھر ہدایت نہیں پا سکے گا، گمراہ ضرور ہو جائے گا۔ لہذا اس کتاب کو پڑھنے کے لیے اور اس کتاب کو سمجھنے کے لیے عشق مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ کتاب جو اللہ نے اپنے محبوب کی ذات پہ نازل فرمائی ہے، یہ کتاب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کو سمجھائی ہے۔ اگر حضور نہ سمجھاتے تو شاید آج ہم قرآن کے معنی اور قرآن کے حکام نہ سمجھ پاتے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم پہلے مفسر ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر کی ہے، صحابہ کو بتایا ہے۔ تو لہٰذا ہر شخص کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ بیٹھ جائے اور اس کے معنی اور چیزیں بیان کرے، لیکن اس سے پہلے جو ہے ہر چیز کے لیے کچھ قاعدہ اور کلیہ ہوتا ہے، اور قرآن پڑھنے کے لیے بھی، قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی جو ہے وہ پہلے نیک علماء کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آج کل کے بڑے نوجوان، بڑے لوگ ایسے جنہوں نے 4 کتابیں انگریزی کی پڑھی اور اس کے علاوہ چند کتابیں جو ہیں وہ مطالعے ان کے کیے اور اپنے آپ کو مفسر کہلانے لگے، حالانکہ جب ان کی تفسیر کا موازنہ کیا جائے تو وہ بات بھی اس میں لکھی ہوتی ہے جس کا تعلق اس آیت کے ساتھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور ہر شخص کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ تفسیر کرے، جو جس کا کام ہے وہ کرتے۔ اگر کوئی انجینئر ہے تو اپنا انجینئرنگ کا کام کرے، اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ اپنے بیماری علاج معالجے کا کام کرے۔ اگر یہ شعبے چھوڑ کر اگر کوئی بندہ مستری ہے، مکان بنانے والا ہے، اب اس کو ڈاکٹر کی کرسی پہ بٹھا دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ آج کل ہمارے معاشرے میں یہی وجہ ہے کہ جو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ بڑا آسان ہے، میں کر لوں گا۔ ایک مزاحیہ بات ہے اور لطیفہ بھی ہے کہ ایک شخص جو ہے کسی ڈاکٹر کے پاس سیکھنے کے لیے گیا تو لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو جانور ہے بھینس، اس کے منہ کے اندر جو ہے وہ ایک تما نما چیز جو ہے وہ پھنس گئی ہے، اس کو کیسے نکالا جائے؟ تو انہوں نے جناب علی ایسے کیا اور بلایا اور نیچے سے اوپر سے اینٹ رکھی اور اس کو مارا، وہ جانور تھا وہ تما نکل گیا۔ اب جناب اس نے کہا یہ کام تو بڑا آسان ہے۔ لوگوں نے کہا، کہنے لگا یہ کام تو بڑا آسان ہے، یہ ڈاکٹر بننا تو بڑا آسان ہے، میں بھی کر لوں گا۔ اب اس نے ڈاکٹر کی دکان بنا لی اور بیٹھ گیا سکون کے ساتھ۔ اس کے پاس لوگ آئے کہ یہ شخص ہے، اس کے منہ کے اندر، حلق کے اندر کوئی چیز اٹک گئی ہے۔ اس نے وہی قاعدہ کلیہ اختیار کیا، اس نے کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں، اتنے میں نکال دوں گا۔ اس نے جناب اینٹ ایک نیچے سے رکھی، ایک اوپر سے رکھی اور اس کو مارا اور آدمی جو ہے وہ مر گیا۔ اب اس نے سوچا یہ کیا ہو گیا؟ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر شخص ہر کام کے قابل نہیں ہوتا، ہر کام ہر شخص کے قابل نہیں ہوتا۔ اب جو مرنے والا تو مر گیا، لوگوں نے کہا کہ تیری سزا یہ ہے کہ اس کا جنازہ اٹھا کے قبرستان تک تو لے کے جانا ہے، اور قبرستان خاصا دور تھا
اور اس نے بڑی مشکل سے اٹھایا اور جان چھڑانے کے لیے وہاں لے گیا. اب پھر آیا، پھر کرسی پہ بیٹھا، ڈاکٹری کرنے لگا. پھر لوگ آئے، یہی مسئلہ بنا. تو انہوں نے کہا یہ کر دیں. کہا پہلے مجھے یہ بتاؤ آپ کا قبرستان کتنا دور ہے، آپ کا قبرستان کتنا دور ہے. تو بات یہ ہے کہ جب تک کسی چیز کا فن نہیں ہے، علم نہیں ہے، اس کو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے 4 کتابیں پڑھی دنیاوی، اور 4 کتابیں اس نے دینی پڑھ کے اس نے سمجھا کہ مجھ سے اچھا قرآن کو سمجھنے والا ہے ہی کوئی نہیں. اس نے اب کیا کیا، اس نے ایک تفسیر لکھی قرآن کی، اور دل میں خیال آیا کہ یہ میں کسی مولوی سے اس کی تصدیق نہیں کرواؤں گا. اگر کسی مولوی نے کی تو نام تو پھر اس کے اوپر رہے گا کہ تصدیق کرنے والا یہ ہے، لہٰذا مولویوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے سوچا میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتا ہوں، وہ مولوی نہیں ہے تو میں نے جو تفسیر لکھی ہے اس کی وہ تصدیق کریں گے، اس کو پڑھیں گے تو مجھے یقیناً جو ہے وہ اپریشیٹ کریں گے. علامہ اقبال کے پاس جب گیا تو کتاب دی اور میں یہ تفسیر لکھی، آپ نے فرمایا اس کو رکھ دو، چند دنوں بعد آنا پھر لے جانا. تو گرامی قدر حضرات، چند دنوں کے بعد جب وہ آیا بڑی خوشی خوشی کہ میں جو کتاب لکھی ہے ڈاکٹر صاحب نے اس کی تصدیق کی ہوگی، تو علامہ اقبال نے فرمایا مجھے ایک شک تھا جو تیری کتاب لکھنے کی وجہ سے دور ہو گیا. اس نے کہا وہ کیا؟ اس وقت علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا میں سمجھتا تھا اس کائنات میں میدان کربلا میں جو شہید ہوئے تھے وہ بڑے مظلوم تھے، مگر جو تو نے ظلم قرآن کے ساتھ کیا ہے تو ان سے بڑا تو یہ مظلوم قرآن ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس کے معنی کیا ہے، اس کی فراست کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے. اپنی مرضی سے اٹھا اور تو قرآن کی تفسیر لکھنے بیٹھ گیا. اس وجہ سے ہر قرآن پڑھنے والا قاری نہیں ہوتا، ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہوتا. تو جو جس کا کام ہے اسی کو ساجتا ہے، اگر کوئی دوسرا کرنے بیٹھ جائے گا تو پھر نقصان ہوتا ہے. آج بھی اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو معزز علماء کے پاس جائیں، اور وہ علماء جن کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہے، جن کی روشنی جو ہے وہ عشق مصطفیٰ سے چمک رہی ہے، وہی آپ کو قرآن سمجھا سکتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.